اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کوئی شک تو نہیں، کھلی سادی سی بات ہے، کر کوئی نہیں رہا۔ اس نے پکڑا، اس نے چھوڑا، اس نے مارا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ، گھنٹے گھنٹے، 2 گھنٹے کے پروگرام ہیں، 3 گھنٹے کا پروگرام ہے، لیکن سچی بات مختصر ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ اونچی اونچی جواب دو، سارے دل میں جواب دے دینا۔ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے؟ بلکہ یہ بات تو بہت بڑی ہے حضرت، میں آپ سے پوچھوں گا صرف یہی بتا دو قرآن پاک کی زیارت کی ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ بات کھلی بات، کوئی دوسری بات نہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو، اس لیے حضرت جی میں آپ سے گزارش کروں گا، زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے، بولو۔ اچھا، اور دوسری حضرت جی صورتحال مجھے یاد ہے، میرے ایک بڑے محسن تھے حاجی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا حضرت جی، پچھلے سے پچھلے الیکشن نا، میں نے ان کو نا کئی بار الیکشن ہال میں بیٹھے دیکھا۔ حالات ہے نا کچھ بندے سیاسی مزاج رکھتے ہیں، حضرت کا مزاج بالکل بھی غیر سیاسی تھا، بالکل سیاست سے کوئی لین دین نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، میں نے دیکھا حضرت، اور میں بھی حیران ہوا، میں یار حاجی صاحب کیوں الیکشن ہال پہ بیٹھے ہیں؟ آخر ایک دن ملاقات اس انداز سے ہو ہی گئی کہ میں نے حضرت سے پوچھ لیا، میں حاجی صاحب یہ آپ الیکشن ہال پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو تو کوئی سیاسی مزاج ہی نہیں رکھتے، ذرا بات سنیے گا حضرت۔ مجھے آگے سے کہنے لگے حضرت صاحب الیکشن ہال بالکل میرے گھر کے ساتھ بنا ہے، میری دیوار سے دیوار ہے، مجھے اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دیا، 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی شادی ہو چکی ہے، دوسری کی بھی شادی کر دی ہے، وہ میرے پاس رہتی ہے، اس کا خامن باہر ہے، چھوٹے چھوٹے میرے نواسی ہیں اور نواسی ہیں، میں صرف اس ڈر سے الیکشن ہال میں بیٹھ جاتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے نا، کہیں پھر مجھ پہ غصہ نہ نکالیں کہ روز لنگ کے جاندہ ہی بہندہ نہیں سی کبھی، میں اس ڈر سے بیٹھ جاتا ہوں کہیں یہ الیکشن جیت گئے اور پھر مجھ سے کوئی ضد نہ لیں کہ یہ نہیں بیٹھتا تھا، میں تو صرف اس ڈر سے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا مولوی سلیمان اسی بندیاں کو کتنا ڈرنے ہیں، تو اللہ پاک کو ذرا بھی نہیں ڈر دے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں ہم بندے سے۔ اللہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ رزق، عزت، ذلت، زندگی کسی کے بھی تو مالک نہیں ہوئے، سب کا مالک وہ ہے جس کا چاہے گا بڑھائے گا، جس کا چاہے گا گھٹائے گا، جسے چاہے گا صحت دے گا، جسے چاہے گا بیمار کرے گا، جسے چاہے گا عزت دے گا، سب کچھ تو اس کے دست قدرت میں ہے، لیکن بندے سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اور اللہ سے اللہ کھلا چیلنج ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ سیدھی سچی بات ہے، مختصر بات ہے، بس جی آخری لنگر ان بات سنو جی، آخری لنگر آ گیا، ٹھیک ہے جی، سارا لنگر پہنچ گیا ہوں، اب میری بات سنیں آپ، ٹھیک ہے جی، سیدھی بات ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اور وامیہ محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے۔ سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے، یہ جو کچھ ہے، بس جی اینڈ سی جی، بس ہونے لگا، یہ جو کچھ بھی ہے حضرت یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی سزا ہے حضرت، یہ ساری ہماری اپنی کوتاہیوں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اوپر بہنیں بیٹھی بھی سن رہی ہیں، میں گزارش کروں گا آپ سب سے، وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ جو اپنی زندگی میں سورہ ملک کا عامل ہوگا نا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز حشر اگر کچھ معاملہ بگڑ گیا، کچھ نیکیوں والا معاملہ کم پڑ گیا، جہنم کا ڈر آ گیا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ ملک کا پڑھنے والا ہوگا نا، تو پھر اللہ پاک جو سورہ ملک ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی وجہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یا تینوں بخش دے تو یا پھر میں نے قرآن چو کٹ دے دے، اب تو اس کو تو قرآن سے نکالنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس دن لڑ سکتی ہے تو پھر حضرت آج میرے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا ہے جس کو میں نے کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں، تو کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ میں اسپیشلی اپنی بہنوں سے پوچھ رہا ہوں،
وہ قرآن پاک جو میرے گھر میں پڑا ہے، جس کو میں نے کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، کیا وہ روز میرے اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ جب وہ قرآن پاک دیکھتا ہوگا، موبائل بار بار کھول رہا ہوں، فیس بک بار بار کھول رہا ہوں، یوٹیوب بار بار کھول رہا ہوں، ٹی وی بار بار آن ہو رہا ہے، میں جیو بھی دیکھ رہا ہوں، میں ARY بھی دیکھ رہا ہوں، میں سما بھی دیکھ رہا ہوں، میں دنیا بھی دیکھ رہا ہوں، میں 92 بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ جھوٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں ہوں سچا، میں ہوں اللہ کا کلام، میں اس کے نبی کے دل پہ اترا ہوں، مجھے کھول کے ہی نہیں دیکھتا ہی ہے۔ سچ بتائیے ہیں؟ تو پھر ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اچھا، ہمارے گھر میں وہ جو مصلے پڑے ہیں، جسے ہم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتے ہوں گے؟ میرے گھر میں وہ جو اتنی زیادہ تسبیحاں پڑھی ہیں، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے ڈھیر لگا ہے میرے گھر تسبیحوں کا، میں نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھی، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ درود تاج، وہ درود لکھی، وہ سورہ یاسین، وہ سورہ رحمان، وہ 5 سورہ، جس کو میں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کریں گے؟ جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں قرآن شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں مصلی شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں سورہ یاسین شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں درود تاج شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں درود لکھی شکایت کرے، مجھے پھر بتاؤ پھر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ میں اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں حضرت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، تیل، بجلی، مہنگائی، سب ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لڑا، مفہوم سادہ بنے گا آیا مبارک، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ وہ تو قرآن میں آواز دے کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ تیرے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی پکار تو صحیح نا، کبھی آ تو صحیح، کبھی جھک تو صحیح۔ حضرت یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کا دور تھا حضرت، بغداد شریف میں نا ایک بندہ قتل ہو گیا، شک کی بنا پہ 20 گرفتاریاں ہوئیں، شیخ لکھتے ہیں۔ 19 بندے وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں سے پکڑا گیا پردیسی مسافر، جو کہ اس وقت بغداد شریف میں مسافر تھا، گزر رہا تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ، شیخ لکھتے ہیں کہ رات تک نا وہ جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے، اور رہ گیا اکیلا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اللہ کو پکارا، سر سجدے میں رکھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کیا ہوا؟ کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی ضامن، وہ ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے۔ اب میرے اللہ میرا تو جاننے والا کوئی نہیں، میرا حمایتی کوئی نہیں، میرا سفارشی کوئی نہیں، میرا ضامن کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو ہیں۔ وہ سر سجدے میں رکھ کے نا بار بار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا جائے اور بار بار یہی بات کرتا جائے، بھائی کو مانگے تو صحیح نہ میاں، اور بس اتنا کرنا، مانگنے سے پہلے کسی پاک کے پاس بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ ہم جیسے مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا، آکڑنا دے منگنے ہیں، اس طرح ملتا ہے۔ میاں محمد بخش طریقہ بتا رہے ہیں مانگنے کا، مانگتے کیسے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایانا نکا بچہ ہے، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے۔ بس اتنا کرنا، ہاں اللہ، بس اتنا کرنا، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا کہ مانگا کیسے جاتا ہے، جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا ہے۔ بلکہ مانگنے والی بات تو دور رہ گئی، میں کہتا ہوں زمانے گزر گئے، ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔
جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں وہ تو وکری گل ہے حضرت جی، وہ ہر بار یہی کہہ کے میں چھوڑ دیتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے جی تینوں دسیے کہ چودھری بن کے حضرت میں نے 6 سال حضرت مجھے اللہ نے توفیق دی امامت کروانے کی، میں لوگوں کا مسجد میں آنے کا انداز دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا، مسجد ہی آن رہا تھا حضرت مالک بن دینار سلیمان مصباحی نہ 1 وچ نہ 11 وچ کیا پدی کا شوربہ، کبھی بیٹھ کے کیمیا سعادت پڑھنا، کبھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ داتا صاحب پڑھنا، کشف المحجوب پڑھنا، کبھی تذکرۃ الاولیاء پڑھنا، آپ کو پتہ چلے مالک بن دینار تھے کیا حضرت۔ لکھا حج پہ جانے لگے، سواری ہونے کے باوجود حضرت پیدل چڑھ پڑے، سواری پہ نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ عرض کی حضور سواری ہونے کے باوجود پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ اکبر ہے، ہمیں تو آج تک حضرت جی مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے، مسجد میں آتے کیسے ہیں؟ اسی لیے تو حضرت جی زمانے گزر گئے، ہم اب بھی خالی کے خالی ہیں سارے۔ اتنے تو حضرت جی بندہ لگاتار ایم این اے دے گھر جائے نا تو سارا محلہ ڈرن لگ پہ، اوے ایم این اے دے گھر آن جانی نو نہ چھیڑی کوئی ہے، ساری عمر لنگ گئی وہ گھر آتے ساڈا کھ بھی نہیں بڑھیا، خالی دے خالی نہیں حضرت علی، کیونکہ ہم کبھی آئے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، اپنا بٹ جٹ میر رائیں گجر یہ باہر چھوڑ کے آیا کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اندر فقیر بن کے آیا کریں، یہ باہر چھوڑ آیا کریں، جو کچھ بھی ہے نا اس کو باہر چھوڑ آیا کریں، اندر فقیر بن کے آیا کریں۔ اور کبھی فقیر بن میں مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں آ کے بندہ خالی جائے، ہاں یہاں آ کے بندہ، ہاں کیونکہ یہ جس کا گھر ہے وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ یہاں کے بندہ خالی جائے، لیکن کو آئے تو صحیح نا، اسی کدی آئے ہی نہیں ہے حضرت، اسی کدی آئے ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس بیٹھ کے نا مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نگی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا۔ کدی تم ہی بہ ہاں میں جل اہی منگنے بھی ہیں نا، کدی تم ہی کر ہاں تم ہی اڑیاں بھی کر ہاں تم ہی کدی اڑیاں، پھر ویکھ کرم ہوں کہ نہیں ہوں، وہ اڑی پہ گیا۔ مالک ضامن بھی تو، حمایتی بھی تو، سفارشی بھی تو، جاننے والا تو، سب کچھ ہی تو ہی ہے، بس اندر تو باہر تو ہی تو ہے بس۔ دیکھا ہارون رشید اپنے شاہی بستر پہ سویا تھا، اس کو خواب میں جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سے آواز کی، اوے ہارون تو سویا پڑا ہے، میرا بندہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا، جا کے رہا کروا۔ ہارون بھاگتا ہوا گیا، اس نے سارا قید خانہ چھان مارا، آخر ایک قید خانے میں کیا دیکھتا ہے بندہ سر سجدے میں رکھے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ جو 19 تھے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گئے۔ میرا حمایتی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، میں پردیسی ہوں، میرا حمایتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جاننے والا تو، میرا ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ ہارون نے دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا اور گھر لے گیا۔ لکھا جب صبح ہوئی نا، ہارون نے اس کو شاہی پوشاک پہنائی اور سارے بغداد میں اعلان کروایا، سارے بغداد میں اعلان کروایا، آؤ آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ در ہے اللہ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے۔ اچھا آپ تو آپ بیٹھے ہیں نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے ٹوٹل 12 شعر کہے حضرت اس پہ سیف الملوک میں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 12 نہیں، مکمل نہیں پڑھے جائیں گے، آخری پڑھوں گا حضرت۔ وہ ہوا کچھ اس طرح کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے نا، جس درخت کے نیچے ساتھ ایک اور درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں گھگی بولتے ہیں، وہ بیٹھی تھی اپنے انڈوں پہ حضرت جی،
ٹھیک ہے جی. یہ تھلے میاں صاحب اتنے وہ چنگے مسائل, وہ بھی ذاکر, وہ بھی ذاکر حضرت, وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول, وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول حضرت. ہوا کیا, ایک شکاری اس سمتان نکلا حضرت جو شکار کی تلاش میں تھا. یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ. وہ اس کی نظر کگی پہ پڑ گئی. اس نے کہا لے بھائی دوپہر دا ڈنگ تے ہو گیا نا. کگی اکھاں بند کیتے بیٹھی سی, ہو کالم حضرت. میاں صاحب سب کچھ دیکھ رہے ہیں حضرت. وہ اس نے ترکش سے تین نکالا, کمان پہ چڑھایا, کگی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ تیر چھوڑتا, کیونکہ ابھی آئی اس کی نہیں تھی, اندر سے وہ جو قدرتی سسٹم تھا وہ آن ہو گیا. خطرہ خطرہ. کگی نے کیا دیکھا, تیر چھوٹنے والا ہے. اس نے پرواز لی اور درخت سے باہر حضرت. ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, تھوڑا ہی تھی, تو کیا دیکھا, اوپر ایک باز چکر کاٹ رہا ہے. اور نظر اس کی بھی کگی پہ ہے کہ جب یہ دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں جھپٹوں. کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا, اس لیے واپس لوٹ آئی درخت میں. اور آ کے اس نے کیا کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں, آ کے اس نے اپنے اللہ کو پکارا. یہ اب میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے. عرض کیا کرتی ہے, رب کریم تینوں ویکھیا نہیں تے سنیا ہے, جو چاہیں کر سکنا ہے. یفعل اللہ ما یشاء, فعال لما یرید, جو چاہیں کر سکنا ہے. اب آگے سے جواب کیا تھا, کگی یہ کی چاہنی ہے ساڑھے کو. پھر کگی رب کریم دو موتاں جو پھسیاں, نہ اڈی تیر وجے گا, اڈی اتے باز ہے. عرضی ہے وہ دو موتاں جو بچا سکنا ہے. پھر جواب آتا ہے کگی یہ دو کی نے سارا زمانہ بھی مارنا آ جائے, جیسی بچانا ہے تو بچا لو. یہ دو کیا ہیں, سارا زمانہ مارنے آ جائے, جس کو ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیتے ہیں. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بس ایمان مضبوط کرو یار, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے حضرت, لیکن حضرت ایمان کمزور ہے. وہ 313 تھے, چند تلواریں تھیں, چند نیزے تھے, چند گھوڑے تھے, لیکن انہوں نے 1000 کو شکست دے دی حضرت. آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, صرف یقین نہیں ہے. جوتیاں پڑ رہی ہیں حضرت ہم سب کو. کبھی حضرت جی کبھی جھولی لے کے حضرت جی IMF جاتے ہیں, کبھی جھولی لے کے حضرت جی ورلڈ بینک جاتے ہیں, کبھی دبئی جاتے ہیں, کبھی سعودیہ جاتے ہیں, کبھی رشیا جاتے ہیں, کبھی چائنا جاتے ہیں. اور ہماری اور ہمارے حکمرانوں کی کمبختی دیکھو, ساری جگہ جاتے ہیں, مدینہ پاک نہیں جاتے حضرت. ہاں جی, ٹوٹل جتنے بھی MNA, جتنے بھی MPAs ہیں, سارے جائیں ہر جمعے حضرت. ہر جمعہ ایک جمعہ جا کے مکہ پاک پڑھیں, ایک جمعہ جا کے مدینہ پاک پڑھیں, ایک جمعہ اللہ سے معافی مانگے, ایک جمعہ جا کے رسول اللہ سے معافی مانگے. اگر نہ لا ٹھیک ہو گئے, مصباحی جرمدار ہے حضرت. کیمرہ لگا ہوا ہے حضرت جی. آپ کی جوتیاں میرا سر ہوگا. میں کوئی جذباتی ہو کے نہیں بول رہا, میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. اوے ان سے مانگتے, اوے ان سے کیوں نہیں مانگتے جا کے. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, اللہ پاک غلطی ہو گئی, پچھلے کی معافی دے دیں, اب کرم فرما دیں. پھر دیکھو ہوندہ کہ نہیں. لیکن حضرت سب جگہ جائیں گے, وہاں نہیں جائیں گے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا. آپ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جاؤ حضرت, کبھی IMF جاؤ, کبھی ورلڈ بینک جاؤ, جاؤ دھکے کھاؤ جا کے. اوے پاکستان IMF والوں نے بنایا, پاکستان ورلڈ بینک والوں نے بنایا, اور جاؤ ان کی بارگاہ میں جنہوں نے بنایا, جنہوں نے بنوایا. جاؤ, محبوب خدا خزانہ ختم ہونے کو ہے, محبوب خدا خزانہ ختم ہونے کو ہے. آپ کا پاکستان آپ نے بنوایا, آپ نے بنایا, محمد علی نے بنایا, جماعت علی نے بنایا, مہر علی نے بنایا. نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. جاؤ جا کے بہ جو اتھے سارے ادھر, اور اتھے جا کے پڑھو در تیرے تے مہڑیاں کر ساں جویں بال یانا. بہ جو سارے واپس نہیں. تاڑا پاکستان بہو, تاڑا پاکستان. غلطیاں ہوئیاں 70-75 سال سانو معاف کر چھو. خزانہ خالی ہے, عوام مر چلی ہے بھوک دینا.
کیوں کتھے ٹر گیا، تیل کتھے ٹر گیا، مر چلے. آپ تاڑی امت پریشان ہے. آپ دا پاکستان بڑا پیار ہے پاکستان سے نبی علیہ السلام کو. ہاں جی حضرت. اور میری بیٹا بات یاد رکھنا، میں کسی کو ٹچکر شچکر نہیں کرنے لگا، میں آپ کو سچ بیان بتانے لگا ہوں. پتر کسی نے کٹ نہیں کیتی ہے، جنوں موقع ملیا کسی نے کٹ نہیں کیتی، لیکن کھڑا ہے تو صرف اس لیے کھڑا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بس، باقی دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. ہاں پتر چلو وہ نہیں نہ جاتے ہیں، بس جی آگے جی سارے ملو آگے، بس اللہ سلامت. اے دیکھو اے آگے، چلو اے بھی دے دے جاؤ. ہیں جی وہ نہیں نہ جاتے ادھر جی. آؤ ہم شروع کریں ادھر، بار بار وہاں استغاثہ پیش کریں، کرم فرما بیٹا. اور حل کوئی نہیں بچا ہمارے پاس، اب ہمارے پاس اس حل کوئی نہیں بچا. وہ عرض کرتا ہے رب کریم بچا سکنا تو آواز کیا آتی ہے کوئی یہ دو کی نہیں سارا زمانہ مارن آ جائے، اسی جنہوں بچانا ہے بچا لیں گے. ویخ تو ساڑھے رنگ بس بہ کے کوگی نے اکھاں بند اور پھر اللہ دی تسبیح شروع ہوئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے. تک ایک دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ بیٹھے، فرمایا مینڈک کو نہ مارا کرو فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. مینڈک اب سامنے صحابہ حضر خدمت تھے. عرض کی محبوب اگر یہ راز کھول دیا کہ مینڈک بھی تسبیح کرتا ہے اور تھوڑی نہیں کرتا، بڑی کثرت سے کرتا ہے. یکسر التسبیح، اب یہ بھی تو شفقت فرمائے مینڈک کی تسبیح کیا ہے، کیا کہتا ہے مینڈک؟ جو ہمیں آواز آتی ہے نا کڑائیں کڑائیں، ہم سمجھنا کڑائیں کڑائیں کر رہا ہے، نہیں محبوب فرماتے ہیں تسبیح کرتا ہے. فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ، بڑی کثرت سے تسبیح کرتا ہے. عرض کی محبوب کہتا کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا مینڈک کی تسبیح یہ ہے سبحان المعبود فی لج البحار. یہ تسبیح ہے مینڈک کی، یہ تسبیح ہے مینڈک کی. مینڈک کرتا ہے، سارے کرتے ہیں. صرف نہیں کرتا تو سلیمان مصباحی نہیں کرتا تو سب کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سارے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. دیکھا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ذکر کرتے ہوئے قلب مبارک میں خیال آ گیا شاید اس وقت جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے والا میں ہی ہوں. اللہ نے وحوش و طیور کو حکم دیا ذکر کی صدائیں بلند کرو. سارا جنگل ذکر الہی سے گونج اٹھا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں عرض کی تھی رب کریم زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے دیکھ لیا، زمین کے نیچے بھی کو تجھے یاد کرتا ہے. فرمایا میرے کلیم زمین پہ اپنا عصا مارے، عصا مارا پانی ابلتا دکھائی دیا، زمین پھٹی. فرمایا پانی پہ بھی عصا مارے، پانی پہ مارا پانی پیچھے ہو گیا، اندر سے ایک سیاہ رنگ کا پتھر نکلا. فرمایا اس پہ بھی مارے، اس کو توڑا تو کیا دیکھتے ہیں اندر ایک سبز رنگ کا جانور اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے. سب کہتے نہیں کہتے تو ہم نہیں کہتے. اللہ یہ یاد رکھنا حضرت اعظم چشتی صاحب نے کمال لکھا ہے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری. آدم موس دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری. یہ اگر ہم نہیں کر رہے ہماری اپنی کم بختی ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. بے نیاز ذات ہے، بے نیاز ذات ہے. اور مسلم شریف کی طویل روایت، وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ ٹریول بڑھا کے کرنا ہے، طویل روایت مفہوم حضرت میں بیان کر دیتا ہوں. لکھا بروز قیامت اللہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے جو نعمت اللہ نے بندے کو دی ہے نا، ہیں جی اللہ ایک ایک کر کے بندے کو یاد کروائیں گے. بندے تجھے وہ بھی دیا، 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 تجھے وہ بھی دیا. بندہ ایک ایک نعمت کا اقرار کرے گا، ہاں اللہ وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا. اللہ فرمائے گا بندے تو نے پھر بھی مجھے بھلا دیا، تو پھر بھی مجھے بھول گیا، تجھے اتنا کچھ دیا تو پھر بھی بھول گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ عرض کرے گا ہاں اللہ میں بھول گیا. اللہ پھر آگے سے فرمائیں گے جا بندیا تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا. اس لیے ہاتھ جوڑ کے جی بھائی جی پولیو نہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پولیو ہے چلا کے رکھو انہوں، جڑے ویلے بھول جاؤ پھر یاد کر لو.
پھر بھول جاؤ پھر یاد کرو. اور میرے پیر و مرشد نے کمال کر دیا حضرت. آپ فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری ہے. ان قریب چپ ہو جائے نہیں چلے گی. چلائیں گا بھی تو نہیں چلے گی. چپ ختم. آج چل رہی ہے چلا اس کو. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہے. اللہ یاری ہے اللہ ہے یا علی ہے زندہ باد. ہاں جی ہاں وقت جانا پہ پتر کاکا جی بھائی جی لاؤ وقت جانا جی پہ. کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈے اللہ. ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے. لوگ حاضر خدمت تھے. اور کیڑا وہی ہے اوے کاکے ہو اتنے نے اوے بھینوں میری وہ تھی سارے چپ کر کے سنے میری واری کی ہو گیا تمہیں چنگے بندیاں بھائی تھی سارے تھی چپ کر کے سنے میری واری. میں کہ چلو ہونی چپ کی پتہ نہ کرو میرے بچے من تو ایسے بڑی آواز آ رہی ہوں. وہ لوگ نہ حاضر خدمت تھے. آداب محفل پہلے وڈیرے سارے بابے پھر اس تو بعد پہلے امام صاحب جو بزرگ تھے نا ان سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا مفہوم ہے اوے بابے ہو بزرگو دیکھو گل پوچھیے تو جواب دے گے. مفہوم ہے بات کا. عرض کی جناب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں. آپ محبوب کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوتے تھے. آپ گلستان فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں. آپ سے حضرت مولا علی کی خوشبو آتی ہے. حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کسان نال چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے فصل کی خدمت کرتا ہے پھر فصل پک جاتی ہے. بھائی بابے وہ دسو ہاں پھر کسان فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اس کے جواب کے لیے آپ کا ایم این یا درس نظامی ہونا ضروری کوئی نہیں ہے. سب کو جواب آتا ہے. سب نے عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے. وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا بابے ہو پھر تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہونے کسی ویلے بھی وڈ لینا جائے. بابے ہو تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا جی. لیکن دکھ ہے حضرت جی جوں وڈیرے ہونڈے دیاں ذکر ودن دے بجائے خاشاں ودن ڈے دیاں. جوں حضرت جی وڈیرے ہونڈے دیاں دل مسجد دے وچ لگن دے بجائے اسی گھروں نکل دے کوئی نہیں. بھائی گزار لے حضرت جی بڑا ویلا دوترے ویکھ لے پوترے ویکھ لے منڈے ویاہ لے کڑیاں ویاہ لیاں ہن کی کڈنی ہے تو ہن آ تے جے تینوں مالک نے ٹائم دیتا تے مالک نہ لو لا میاں ہیں. اچھا پھر جوان بیٹھے تھے وہ دلیر ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے پکیں گے تو کاٹے جائیں گے. پھر امام صاحب جوانوں سے مخاطب فرمایا بھائی تانوں بھی کو پوچھیے تو دسو گے. عرض کی تھی جناب. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان نال چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے. ابھی ایویں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. اتھے پائی تیاری جمیاں اتھے تیاری ہر ویلے بیگ بن کے ہر ویلے بشکڑی بن کے پتہ نہیں کیڑے ویلے بلاوا ہے. میں قاری صاحب اکثر سوچتا ہوں میں حضرت جی اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. 17 سال میری ماں نے دعائیں کی یا اللہ 17 سال. میری عمر 21 سال تھی تو امی جی فوت ہو گئی. کچھ نہیں دیکھا. میں ابھی پڑھ رہا تھا حفظ مکمل ہو چکا تھا میں لاہور تھا درس نظامی کر رہا تھا. امی جی فوت ہو گئی. تو میں کہتا ہوں اگر بندے کو اختیار ہوتا ہے تو پھر میری ماں کبھی بھی نہ جاتی ہے. وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی رب کریم 17 سال منگیا 21 سال پال کے جوان کیتا کوئی تے ویکھن دے ہے
کوئی دا ویاہ ویخ لیندے، کوئی مینوں اپنی نوہ ویخ لیندے، کوئی اپنا پتر کوئی دوترا پوترا ویخ لیندے، کوئی پوتر اچھے ٹبے شیر ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں۔ پھر میاں صاحب فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہ، عذر بہانہ چلنا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کول کول مریے۔ یہاں دے کو کوئی پلوان ہے ماشاءاللہ، گجرا والا پلوانا دا شہر ہے، جے کوئی ہے پلوان آئندہ تو اٹھ کے کھلو دے جڑا کہنا میں نہیں ٹہنا ہے، کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے اساں ٹہندے ویکھے پتر ٹہنا ہی ٹہنا ہے۔ بس اینی گل ہے، میں گل ختم کراں گا۔ انہوں نے پھڑ کے ٹایا تے مول نہیں جے پینا ہے، آؤ آپ پہ ٹہ جائیے۔ انہوں نے پھڑ کے ٹایا، مول نہیں پینا، آؤ آپ ہی ٹہ جاؤں گے تو پھر مول پینا جی، کیونکہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ ہے۔ ہر جا میاں ایویں تو بے تکا متھا لایا دا، وہ متھا نہیں لا سکیا کوئی جائی، ایویں آپ کہیں گے حضرت صاحب الزام ساڑھے تے نہ لاؤ کہ متھا لایا متھا لایا بھاجی، جدو اذان سن کے تھی مسجد نہیں آتے تو متھا کینوں کہندے ہو؟ متھا ہی لایا ہے۔ اور ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، جڑا نہیں آیا انہیں متھا ہی لایا ہے، وہ کہہ رہا آؤ نماز کی طرف۔ پھر دوسری بات حی علی الفلاح، بھئی جو نہیں آیا متھا ہی لایا نا میاں، تو کی ہے بھئی گنڈویا جیا تو ہے میں، وہ ملکان دا مالک رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کی ہے میاں؟ تینوں آج تھوڑی جی ٹھڈ پیڑ ہو، تینوں طور پور بھول جان سارے۔ میں ادھر جی پچھلی گرمیوں نا بڑا بیمار ہوا، ابھی تک میں کور نہیں ہو سکا ادھر جی، میری ہڈی ہڈی لت رہ گئی ادھر۔ ایک میرا بیلی آیا بڑا خاص بیلی ہے، انہوں کہندہ حضرت صاحب پھر بیماری تو کی سکھیا جی؟ میں یار ایہی سکھیا جی تو چاہے پھڑ کے لمبا پا لے۔ اینج حضرت جی ہفتے جی پلوان منجی نو لگ جاندہ حضرت، کچھ بھی نہیں بیٹا ایویں میں اللہ وہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیوں زمین تے آکڑ کے ٹرنا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ زمین پاڑ لیں گا، وَالْجِبَالَ طُولًا یا پہاڑا دی بلندی نو پہنچ جائے گا۔ میں حضرت جی اس دن گیا اتھے نا ایک جگہ بڑا بڑا پہاڑ حضرت جی، بڑا بڑا، میں کیا مالک وہ اس پہاڑ دا بھی رب ہے۔ وہ مولوی سلیمان تو کی ہے، تو کی ہو، ایوی تنوں وہم پہ ہے میں کی اسی متھا لایا۔ آجو کل بھی تے ایسے منجی تے پتر جی آنا ہے جی، کل بھی تے ایسے منجی تے ہی آنا ہے نا، پھر پتر کی فائدہ ہوا؟ آج صفان دے بلان ڈیا دا کل اس منجی تے آنا سی۔ آؤ پتر، نہیں تو میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں ابھی بھی وہاں ہی کھڑا ہوں۔ وَمَنْ نَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ مڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آجو پتر آجو آجو۔ اور ظلم ہے دیکھو جی، بس ہے سب سے بڑا ظلم جی۔ میں حضرت تو میں نے ویسے ہی بات کی، اللہ معاف کرے، میں کیا جی ان نائی کے حوالے سے میں بات کر گیا، انہوں ایک دو نائیاں دا فون ہے نہیں حضرت صاحب تو ہی ساڑھے لی بڑے گندے جملے بولے۔ میں نے کہا یار تو میری بات سمجھ نہیں سکی، میں نے ویسے بات کی تھی کہ جو معاشرہ، میں نے کہا میں دیکھو جی ایک نائی کارڈ لے کے آندا ہے، ایک نائی کارڈ لے، بھئی شادی دا کارڈ نائی لے کے آندا ہے نا، اسے دن ہی تیاریاں شروع، کپڑے ویس کوٹاں پینٹ کوٹ، بیبیاں ساڑیاں پھاویاں ہو جاندیاں نے، وہ جی جولائی نو ویاہ آ گیا شروع ہے، کدی دوپٹہ کدی یہ کدی وہ۔ میں نے اتنا کہہ دیا، میں ہمارے معاشرے کا ایک عام سا آدمی ہے نائی، میں نے یہ بات کہہ دی، اللہ معاف کرے کسی بذاتی ہی میں نے معاشرے کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ کچھ احباب غصہ کر کے میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی نے بات کا غصہ کیا، ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی کوئی بھی۔ وہ کچھ احباب نا جو اس پیشے سے منسلک ہیں، میں نے ان کی ذات کے حوالے سے نہیں، میں عام بندہ کا، میں نے لوگوں کی سوچ کے حوالے سے کہا کہ ہمارے معاشرے میں جس کو آپ بڑا کہتے ہو نائی یہ جی ہے،
میں کہا وہ کارڈ لے کے آتا ہے اور جناب تیاریاں شروع. یار روز 5 بار اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہی کوئی نہیں ادھر, آتا ہی نہیں. نہ حضرت جی ایویں مجھے میرے نال حضرت کو نواز شریف یا شہباز شریف کی گل کرے نا عمران خان کی, میں نہیں کرنے دینا کسی. میں کہتا ہوں یار نہ مجھ سے غیبت ہونی ہے نہ میں نے غیبت سنی. اصل بات یہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. بس کوئی دوسری بات نہیں ہے, نہ میں نے سنا نہ میں سننی ہے کوئی. اصل بات یہی ہے حضرت. آج اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہو جو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا, نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. اور کام کی طرف آؤ بیٹا. اس وقت پاکستان کو کام کی ضرورت ہے. جڑے میری عمر دے نے انہوں نے فکر ہے یار ڈی ایچ اے جیاں سٹی ہاؤسنگ چکار ہونا چاہیے, تھلے چنگی گڈی ہونی چاہیے, موبائل چنگا ہونا چاہیے, بڈھی سونی ہونی چاہیے. وہ جڑے 18 19 20 21 22 23 24 25 تے کھلوتے نے وہ سارے گرل فرینڈ پیچھے پی گئے نے. میں نہیں خوشامد کروں گا. انہیں سارے کہتے ہیں کہ یہ مچھیں اڑیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں. مجھ سے نہیں بھائی خوشامد ہوتی. مجھ سے کوے کو طوطا نہیں کہا جائے گا, میں کبوتر کو چیل نہیں کہوں گا حضرت جی, میں چوہے کو شیر نہیں کہوں گا اور شیر کو چوہا نہیں کہوں گا حضرت. تباہ ہو گئی سارا کچھ ہی حضرت. جتنی یوتھ ہے حضرت جی, موبائل پیکج. کبھی وہ وقت تھا جب حضرت رات کا انتظار کیا جاتا تھا, سارے سو جان گے تو مسلے تے کھلو کے روئیں گے ہیں. اب ہماری یوتھ رات کا انتظار صرف اس لیے کرتی ہے سارے سو جان گے تے منڈے کڑیاں نال تے کڑیاں منڈے نال گلاں کرن گیاں حضرت. ہاں جی پھر کیا ہوگا حضرت جی, پھر کیا ہو. جوانیاں تو ان پہ وارنے کے لیے تھی یار, تو ہی کیڑے پاسے پہ گئے یار. اللہ کی قسم ہے میں نے بھی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, رونا آتا ہے اپنی یونیورسٹیوں کو دیکھ کے. کیا ہو گیا ہماری یوتھ, تباہ کر دیا سارا کچھ. زنا آنکھوں کا زنا, زبان کا زنا, کانوں کا زنا, ہاتھوں کا زنا. اور دکھ دی گل ہے وے جے تسی کو گل کر چھڑو تو کہن گے مولوی پرانا ذہن تیرا ہوئے. اور پھر بعد میں حضرت جی جب معاملہ خراب ہوتا ہے پھر اسی مولوی کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت جی منڈے نے کرتوت کھلار چڑھے جے کو دعا کرو. حضرت جی کڑی ایسے رائے پہ گئی جے کو دعا کرو. کیا کریں یار, ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. ہماری آنکھوں کے سامنے سب تباہ ہو رہا ہے حضرت, سب تباہ. ہمارے بڑے تو کہہ گئے سین حرم ہو, ایک جانب حسن بصری ہوں, دوسری جانب رابعہ بصری ہوں, پھر بھی تیسرا شیطان ہوگا حضرت. 2022 ایک جناب کیفیٹیریا, سین حرم نہیں, درمیان میں بیت اللہ نہیں, ادھر حسن بصری نہیں, ادھر رابعہ بصری ہوں. کہتے ہیں نہیں, نظر صاف ہونی چاہیے. نظر واہ بھائی واہ, یہ کتوں لے آندی جے صاف نظر, سانو بھی دسو یار, سانو دسو. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے گھر حاضر خدمت ہوئے ہیں جی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فرمایا عائشہ پردہ کرو. عرض کی تھی محبوب وہ تو نہ بینا ہے. فرمایا عائشہ اس کو نظر نہیں آتا, تجھے تو نظر آتا ہے نا. کیفیٹیریا, ادھر منڈا ادھر کڑی نہیں, نظر صاف ہونی چاہیے. اما عائشہ امت کی ماں, ادھر صحابی رسول. حضور فرما رہے ہیں عائشہ اس کو نظر نہیں آتا, تجھے تو آتا ہے نا. میں اپنی یوتھ سے پوچھتا ہوں کتوں لے آندی ہیں یہ صاف نظر, سانو ہی دیکھو دسو. نہیں حضرت میں اب بھی وائیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. کیا کوگی یہ ویخ پھر ساڑھے رنگ ویخ کوگی کھلو گئی, اکھاں بند کر لیا, اللہ دی تسبیح. شکاری بڑا ران ہوا, وہ چنگی بھلی اڈی سی پھر واپس آ گئی. اس نے سمجھا شاید اس کو اس کی موت لے آئی ہے. تیر پہلے چڑھا تھا, کمان اٹھایا, تندی پیچھے سے رسی کھینچی, پورا زور لے کے اس نے تیر چھوڑا. حضرت اگر آپ تیر چھوڑیں یا آپ گن سے فائر کریں کچھ دیر تو گولی نے نلی میں گزارنے ہیں نا, وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اسی طرح تیر نے بھی کچھ وقت کمان میں گزار کے نکلنا ہے نا. اللہ وقت وہ انتہائی قلیل ہے, وہی وقت حضرت ہوا کیا, حکم الہی سے آ کے سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا. جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی. درد ہونے کی وجہ سے جو ہاتھ ایسے تھا نا وہ جھٹکا لگا اور ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر سیدھا اوپر نکلا اور جا کے باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. گڑپ کر کے دوئیں زمین تے ڈگے. گگی اتھے ہی بیٹھی ہے,
میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے. پھر میاں صاحب نے 12واں اور آخری شعر لکھا اس پہ. پھر میاں صاحب کہتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی ہیں. جس کو 2 مارنے آئے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے. باز طاقتور، شکاری طاقتور، وہاں کا وہاں کگی کھڑی ہے. موت کو موت آ گئی، کگی اتھے ہی کھلوتی ہے. کیا کہا؟ کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مرضی 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 رب دی ہونی، مرضی رب دی، مرضی رب دی ہونی، مرضی اسی ذات دی. آؤ پتر پہ جائیے میاں ہیں، سارے 5 وقت دی نماز دی پابندی کرو ہیں. پڑھیں گے نا کہا کہ سارے پتر اسپیشلی جنہیں نوجوان سونی کر کے داڑھی شریف رکھو پتر ہے. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن بابا اے ککھ رکھ لے. جس نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. پتر اپنیاں بڑھیاں نو خوش کرو، بڑھیاں نو راضی کرو، لیکن داڑیاں لوا کے نہ کرو. اور جڑے جن جوان بیٹھے دن پتر وہ بڑھی جڑی داڑھی لوا کے لبے انہوں کدی کار لے آئی ہوئی نہ. تے جے کوئی داڑھی دی وجہ نہ رشتہ نہ دے تے دروشی پڑھ کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ روحانی چٹھی بھیج دئی. کوئی ٹی سی ایس نہیں، کوئی ایسی او سی ایس نہیں نا. اتھوں گجراں والے عرض کر کے نے دروشی پڑھ کے عرض کرنی محبوب اسی ہوں داڑیاں رکھاں گے تے لوگ رشتہ بھی نہیں دیں گے. اسی ہوں داڑھی رکھاں گے تے لوگ رشتہ بھی نہیں دیں گے. جے پتر اسے رات تیرا دروازہ نہ کھڑکیا میرا نام ہی سلیمان نہیں ہے. وفا کرو ہے. اور میں جن بابے بیٹھے جن پتر جی تسی اپنی بڑھیاں نو سونا رگن لی داڑیاں کوئی نہیں رکھتے ہے. کلنا بڑھیاں نے کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ چ آکھنا یا اللہ میرے لیے نہیں رکھی انہوں کھ نہ آکھ. انہوں نے کہنا یا اللہ 2 اور لا. مولوی ہوری روز کہنے ہیں پوچھ کے نہیں رکھتا ہے. قرآن ہے جی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہاں کوئی ایسی گل سونی پتر. اے ہوں ذرا نکلو ہے تو میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئے. سوکھا کام انہاں دے بہ کے لگے رہے ہیں، لگے رہے بہ کے. نہیں کام کرو پتر، کام دی خدا دی قسم. ایک ایک نہیں جواب دینا جا کے. اللہ نے سارے انہوں پوچھنا. دیکھو نا اللہ کتنے غیور ہیں. بات ابو لہب نے کی بول اللہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب. بات ولید بن مغیرہ نے کہی بول اللہ رہے ہیں اتلم بعد ذالک زنیم. جو ہمیں کہتے ہیں وقولوا للناس حسنا، جو ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں. جب باری محبوب کی اللہ وَأُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جب بات ناموس رسالت کی آئی اللہ بول پڑے. فرمایا مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ